الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. یہ سورۃ الاعراف کی 26 نمبر کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے: اے آدم کی اولاد، پکی بات یہ ہے کہ ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپاتا ہے، اور ایسے کپڑے بھی اتارے جو تمہارے لیے زینت ہے، یعنی اچھا دکھنے کا اور جمال کا ذریعہ ہے. اور تقوی کا لباس وہ بہترین لباس ہے. یہ اللہ تعالی کی آیتوں میں سے ہیں تاکہ وہ لوگ غور کریں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے آدم کی اولاد یعنی انسانوں، شیطان تم کو ہرگز کسی فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ تمہارے ابا اور اماں کو یعنی حضرت آدم اور حوا کو جنت سے وسوسہ ڈال کر کے نکالا کہ ان دونوں کا لباس بھی ان کے جسم سے اتروا دیا تاکہ ان دونوں کی شرم کی جگہیں دکھاوے. یقیناً وہ شیطان اور اس کی قوم یعنی خاندان تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو عادتاً نہیں دیکھ سکتے. یقیناً ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنا دیا ہے
جو ایمان لاتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو اوپر سے یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور اللہ تعالی نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ اے نبی تم ان سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ تعالی بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتے، کیا تم اللہ تعالی پر ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ اے نبی تم کہہ دو مجھ کو تو میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور تم ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو، اور تم اسی اللہ تعالی کو اس یقین کے ساتھ پکارو کہ عبادت خالص اسی اللہ کا حق ہے، جس طرح اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا یعنی ماں کے پیٹ سے، اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوں گے یعنی قیامت میں۔ فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ تم میں سے ایک جماعت کو اللہ تعالی نے دنیا میں ہدایت دے دی ہے، اور دوسری جماعت پر گمراہی مقرر ہو چکی ہے، اس لیے کہ ان گمراہوں نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اگلی دو مجلس سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا تھا۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالی نے جس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا، جب حضرت آدم اور حوا غلطی سے اس درخت کے قریب چلے گئے تو قدرتی طور پر ان کے بدن سے جنتی لباس اتر گئے اور ان کا بدن کھل گیا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب حرام کھانا کھاتا ہے، غلط قسم کا ناجائز کمائی کا کھانا کھاتا ہے، تو اس کا اثر اس کے لباس اور کپڑوں پر پڑتا ہے۔ بے حیائی، بے شرمی اس کی زندگی کے اندر آتی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب اس کے پیٹ میں جانے والا غلط حرام ناجائز کمائی کا کھانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس بنایا ہے۔ لباس سب سے اول، سب سے پہلے خود اللہ تعالی نے انسانوں کو سکھایا۔ اسی لیے ایک بات جو لوگوں میں چلتی ہے وہ غلط ہے۔ کیا کہ پہلے یہ انسان کپڑے جانتے ہی نہیں تھے کہ کپڑے کیا چیز ہے، کا بدن کے اوپر درختوں کے پتے باندھتے تھے
درخت کی چھال باندھتے تھے، اس طرح اپنے بدن پر کیچڑ اور مٹی لگا لیتے تھے، یہ سب باتیں ایسی چلی ہوئی ہے، اس بات کی کوئی حقیقت اور ثبوت نہیں ہے، بس ایسی لوگوں کی چلائی ہوئی بات ہے۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں صاف اعلان فرما دیا کہ لباس، کپڑے ہم نے انسانوں کو سکھائے۔ ظاہر بات ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اس وقت ابھی کپڑے کے ساتھ تھے، یہ تو قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ تو پھر جب جنت سے اتر کے دنیا میں آئے تو کیا نعوذ باللہ اس وقت پر ننگے آئے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت آدم، حضرت حوا جب جنت سے اتار کر دنیا میں لائے گئے تو اس آیت کی روشنی کے اندر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کپڑوں کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کو بھیجا، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی کپڑے بدن پر لگانے کا، پہننے کا، کپڑے کیسے بنانے کے، وہ سارا ہنر، فن خود اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے انسانوں کو سکھلایا۔ اور آج حقیقت بھی تم دیکھو کہ کپڑا جن چیزوں سے بنتا ہے وہ چیز پیدا کرنے والے اللہ ہے۔ کاٹن کا اصل کپڑا ہوتا ہے، کاٹن روئی کو کہتے ہیں، کپاس کو کہتے ہیں۔ روئی اور کپاس زمین میں سے اگتی ہے، ایک بیج ڈالو، اس بیج کے اوپر درخت اگے، پھر اس کے اوپر کپاس اور روئی لگے، یہ اگانے والے صرف اللہ تعالی ہے۔ اور آج کل جو ٹیری کاٹن اور قسم قسم کے کپڑے آئے ہیں تو اس کا بھی جو رو مٹیریل ہے، کچا مال ہے، وہ مال بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ انسان تو اس میں پروسیس کر کے الگ الگ ڈیزائن، الگ الگ اسٹائل، الگ الگ انداز اس میں بناتا ہے، ورنہ حقیقت کے اندر کپڑے بنانے والے اللہ ہے۔ اور انسانوں کو کپڑے بنانے کا طریقہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے انسانوں کو سکھلایا۔ فرشتوں نے آ کر نبیوں کو بتلایا، نبیوں نے دوسرے انسانوں کو سکھایا۔ اس طرح یہ کپڑے سینا، بنانا، پہننا، یہ انسانوں کے اندر رواج آیا۔ اللہ تعالی نے جو ہم کو لباس عطا فرمایا، کپڑے عطا فرمائے، یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ آپ تصور کرو، ذرا سی دیر کے لیے سوچو کہ اگر بدن کے اوپر کپڑے نہ ہوتے، جیسے کہ جانوروں کے بدن پر نہیں ہوتے ہیں، تو آج انسانوں کے بدن کا، سطر کا کیا حال ہوتا ہے؟ دوسری چیز، کپڑے نہ ہوتے تو سردی گرمی کے اندر ہم بچاؤ کیسے کرتے؟ چادر، کمبل، شال، سویٹر، جیکٹ، یہ سب چیزیں کپڑوں سے ہی تو بنتی ہیں۔ اگر یہ کپڑا اللہ نہ عطا فرماتے تو سردی اور گرمی سے، بارش سے حفاظت کیسے ہوتی، اور انسانوں کی حفاظت کا انتظام کیسے ہوتا؟ تیسری بات سوچے، انسان کیا قسم قسم کے کپڑے پہن کر کے انسان خوبصورت دکھتا ہے، وٹ مارتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، زیب و زینت اپناتا ہے۔ اگر یہ اتنے خوبصورت اور شاندار کپڑے نہ ہوتے تو انسان کہاں سے یہ جمال، خوبصورتی، زینت، یہ سب چیز کہاں اختیار کرتا؟ اور آج اس کپڑوں کی نسبت پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کو اللہ روزی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی کپاس کی کھیتی کرتا ہے، کپڑے کی نسبت سے اس کو روزی مل رہی ہے۔ کوئی اس کپاس کو لا کر کے اس میں سے
دھاگے بناتا ہے ان کو روزی مل رہی ہے، کوئی ان دھاگوں میں سے کپڑا بناتا ہے ان کو روزی مل رہی ہے، اور اپنا رنگ روڈ تو پورا کپڑوں پر آباد ہے، ساری ٹیکسٹائل مارکیٹ ہے، اور یہ اپنے آگے کا علاقہ، یہ ساری بھیڑ بھاڑ ہنگامہ، اور پورے ملک سے بیرون ملک سے تاجر بزنس مین یہاں آتے ہیں، یہ کپڑوں کی تو برکت ہے۔ پھر درزیوں کو روزی ملتی ہے، دھوبیوں کو روزی ملتی ہے، پریس کرنے والوں کو روزی ملتی ہے، پرانے کپڑے بیچنے والوں کو روزی ملتی ہے، کروڑوں انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک کپڑے کی نسبت پر روزی عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ کپڑا ایک تو ہوتا ہے ستر چھپانے والا، مرد کا ستر ہوتا ہے ناف یعنی ڈوٹی سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، اور عورتوں کا پورا بدن ستر ہے۔ تو ایک کپڑا ہے ستر چھپانے والا، دوسرا کپڑا ہے وریشہ، ریش جس کو ہم پر بولتے ہیں، آپ جانتے ہو پرندوں کی خوبصورتی پروں سے، اگر ان پرندوں کے اوپر جو خوبصورت الگ الگ کلر کے جو پر ہے وہ نکال دو تو پورا پرندہ کیسا بیچارہ ٹکلا ٹکلا بوڑا بوڑا بغیر بال کا نظر آتا ہے، کچھ اچھا بھی نہیں دکھتا ہے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ ساری خوبصورتی پرندے کی اس کے پر کے اوپر ہے، اس کے بالوں کے اوپر ہے۔ دوسرا اللہ نے انسان کو سکھایا، انسانوں ہم نے تم کو کپڑے دیے ہیں تمہاری خوبصورتی ظاہر کرنے، کہ اس کپڑے کے ذریعے سے تم خوبصورتی ظاہر کرو اپنی۔ اور آپ دیکھ لو پرندوں کو، ان کے بدن کے اوپر اللہ نے بعض پر بڑے عطا فرمائے، بعض چھوٹے چھوٹے عطا فرمائے، لیکن ہر پرندے کا پورا بدن پر سے چھپا ہوا ہے، دو چار جگہ چھوڑ کر کے، چونچ کھلی ہوئی ہوگی، پیر کے پنجے اور پیر کھلے ہوئے ہوں گے، باقی پورا بدن پروں میں ڈھکا ہوا ہوگا۔ یہ انسانوں کو تعلیم ہے ریشہ کے لفظ سے، اے انسانوں ایسے کپڑے پہنو جو تمہارے پورے بدن کو ڈھانکنے اور چھپانے والے ہو، اسی میں تمہاری خوبصورتی ہے۔ اور آج انسانوں نے فیشن کے نام پر بے حیائی دنیا میں آ رہی ہے کہ جتنے کم کپڑے پہنو لوگ اس کو فیشن سمجھتے اور اس کو لوگ اچھا ہی سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں۔ انسان کی خوبصورتی، انسان کا جمال، انسان کی رونق یہ مکمل لباس اور کپڑوں کے پہننے کے اندر ہے۔ آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقویٰ والا لباس جو اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے ہم کو سیکھنے کو ملا، وہ لباس سب سے بہترین لباس ہے جو ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے مبارک ہوتے تھے اس کی ایک خوبی یہ ہوتی تھی کہ وہ ڈھیلے ڈھالے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کبھی فٹنگ والے تنگ چست کپڑے کبھی نہیں پہنے، اللہ کے نبی کے کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہوا کرتے تھے۔ آج بھی صرف اسلام نہیں، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان تمام مذہب کے اندر دیکھ لو کہ جو مذہب کے ماننے والے ہوا کرتے، سادھو، پادری، ربی، سنت لوگ، ان کے لباس اور کپڑے دیکھو، علماء، اللہ والے، ان سب کے کپڑے دیکھ لو،
اس کے اندر آپ کو ڈھیلا پن ملے گا کہ وہ ڈھیلے ڈھالے کھلتے ہوئے کپڑے استعمال کرتے. یہ پہلی خوبی کپڑوں کے اندر. اسی لیے جو لباس اور جو کپڑے ایسے ہو کہ بالکل فٹنگ والے چست ہو اور اس سے بدن کی سائز کپڑے کے بعد بھی نظر آتی ہو، ایسے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایسے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہے انشرٹ والے کپڑے. انشرٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کپڑے پہننے کے باوجود آپ اس آدمی کے پورے بدن کی سائز تم کو نظر آئے گی. اور آج کل تو اتنے فٹنگ والے کپڑے کہ میں کہتا ہوں کہ باڈی نہیں بال کی سائز بھی دکھتی ہے. اتنے فٹنگ والے کپڑوں کا زمانہ عام ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کی پہلی خوبی ڈھیلے ڈھالے کپڑے نبی پہنتے تھے جس سے بدن کی سائز بھی نظر نہیں آنی چاہیے. اسی لیے انشرٹ والے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے. کیسی حالت میں نماز مکروہ ہوتی ہے؟ دوسری چیز کپڑے کی خوبی کیا کہ وہ بدن کو ڈھانکنے والے ہیں، بدن اس کے اندر ڈھک جائے. اب آپ کپڑے پہن رہے یہاں تک کی آستین والے، پوری کوہنی بھی کھلی ہوئی، ہاتھ بھی کھلا ہوا. یہ طریقہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. شریعت کی مبارک تعلیم ایسی نہیں ہے کہ آدمی اس طرح کا کپڑا پہنے کہ جس کے اندر کوہنی کھلی ہو، کلائی کھلی ہوئی ہو. اس کو بھی کتابوں کے اندر مکروہ لکھا ہے کہ اس سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے. تیسری بات، کپڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہوتے تھے کہ زیادہ نیچے نہیں ہوا کرتے تھے. خاص طور پر جس کو ہم تخنے بولتے ہیں، اس تخنے کے نیچے کا تو سوال ہی نہیں. عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہنے ہیں آدھی پنڈلی تک، یعنی گھٹنے اور تخنے کے بیچ میں آدھے حصے تک عام طور پر حضور نے کپڑے پہنے ہیں. اور آپ کہو گے کہ ایسا تو کیسا دکھتا ہوگا، گھٹنے اور تخنے کے بیچ میں آدھا؟ ارے اس سے اوپر کے آج کل لہنگے چلے ہیں، وہ نہیں اچھے لگتے؟ اس کو تو تم فیشنوں میں پہنتے ہو، ہاف پینٹ. اور یہ آج کی نئی سٹائل آ رہی ہے دنیا میں. پہلے اتنے نیچے پہنے کہ میونسپالٹی کا کام آسان ہو گیا، اور اب اتنے اونچے کپڑے پہن رہے ہیں کہ گھٹنے بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کو بھی فیشن سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر کپڑے پہنے تخنے اور گھٹنے کے بیچ تک، آدھی پنڈلی تک، اور تخنے کے نیچے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ ایسے کپڑے کے بارے میں تو فرمایا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. لیکن ایک جنون ہے، ایک پاگل پن ہے دماغوں کے اوپر. فیشن میں، سٹائل میں، دکھلاوے میں لوگ کپڑے نیچے تک پہنیں گے، اور نئی فیشن آئی تو گھٹنے کھولے وہاں تک پہنیں گے. لیکن اللہ کے نبی کی اتباع کے اندر تخنے کے اوپر تک کپڑے پہننا امت کو ذرا بھاری معلوم ہوتا ہے. کہاں ہمارا ایمان ہے؟ کتنا نیچے ہم لوگوں کا ایمان ہے. جو فیشن ہر 2-5 سال میں بدلے اس کے لیے آدمی دیوانہ، اور جو طریقہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے
جو کپڑے کی اسٹائل بتائی، وہ اسٹائل کو اپنانا آج مسلمان کو بھاری لگتا ہے. اسی لیے کپڑے ایسے ہو کہ وہ زیادہ نیچے نہ ہو. چوتھی کو بھی کپڑے کی کیا ہونی چاہیے؟ بہت باریک اور بہت پتلے نہیں ہونے چاہیے کہ جس کے اندر سے بدن کا کلر دکھے، جس سے بدن کا اندر کا حصہ نظر آئے. ایسے نیٹ والے، جالی والے، باریک اور پتلے کپڑے بھی نہیں ہونے چاہیے، خاص طور پر عورتوں کے بارے. کپڑے میں یہ بھی ایک ادب ہے. اور اب تو ایسے ایسے کپڑے آ رہے ہیں کہ جس سے بدن کا رنگ دکھے، کلر نظر آئے، اندر کے اعضاء نظر آئے، گلا دکھے، سینہ دکھے. اس طرح کے کپڑے شریعت کے اندر ایسے کپڑے بالکل پسندیدہ نہیں. یہ خلاف ہے قرآن کی آیت کے اور اللہ کے منصے کے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ والا لباس جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم کو ملا وہ بہترین لباس ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگا، وہ بے حیائی بے شرمی والے کپڑوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا. اسی لیے مسلمانوں، یہ کپڑے تو ہماری ایک شان ہے، پہچان ہے، رونق اور زینت ہے. اور دیکھو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، دینی سنت کے مطابق جب آدمی کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑے بھی انسان کو گناہ سے روکتے ہیں. یہ بھی گناہ سے روکنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. عام طور پر جب آدمی گناہ کے راستے پر جاتا ہے تو اسلامی کپڑوں کے ساتھ نہیں جائے گا وہ، اس لیے کہ لوگ خود بھی شرمائے گا، لوگ بھی دیکھیں گے ارے یہ کفنی ازار والے ادھر کہاں جا رہے ہیں، یہ کہاں ادھر گھوم رہے ہیں. لوگ فوراً انگلی کریں گے، بات کریں گے. تو یہ کپڑے یہ انسان کو گناہ سے روکنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قربان جائیں، حضور کے کپڑوں کی اسٹائل سے ان کو کیسی محبت تھی. اللہ ایسی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے. محبت زبان سے بولنا آسان، لیکن عمل کر کے پریکٹیکلی دکھلانا یہ ہے اصل کام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے مشرکوں سے بات کرنے گئے. جن کے یہاں وہ رکے ہوئے تھے وہ ان کو لے کے گئے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے بات کرنے کے لیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازار بہت اونچی تھی. تو ان کے میزبان کہنے لگے عثمان ذرا کپڑا نیچا کر لو، اس لیے کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لیڈروں کے پاس جا رہے ہیں اور تمہارے کپڑے ایسے اونچے اونچے ہوں گے تو اس کو دیکھ کر کے وہ لوگ یہ سمجھیں گے یہ کیسے جنگلی لوگ آ گئے، ایسے اونچے کپڑے پہن کے آئے جیسے آج کل لوگوں کی مینٹالٹی ہے. تو کہا کہ حضرت عثمان کو انہوں نے درخواست کی کہ ان مکہ کے سرداروں کی محفل میں بات کرنے جا رہے تو ذرا کپڑے نیچے کر لو. تو کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، ہاکذا عزرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان نے فرمایا مکہ کے ان سرداروں کو برا لگتا ہو تو لگے، وہ مجھے جو ہے حقیر، معمولی، بیکورڈ، فقیر سمجھتے ہو تو سمجھے میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار اسی طرح کی ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے. میں نیچی نہیں کروں گا اپنی ازار کو. ایران فتح کرنے گئے دور خلافت راشدہ کے اندر صحابہ ایران فتح کرنے. اس زمانے میں فارس کی حکومت یہ دنیا کی دوسرے نمبر کی سپر پاور طاقت حکومت تھی، پوری دنیا میں دوسرے نمبر کی.
ایک رومان ایمپائر اور دوسرا فارس مجوسی فارسیوں کا ایمپائر. جب گئے ہیں تو ایک تو سفر کر کے گئے تو کپڑے میلے کچیلے اور وہی حضور کی اسٹائل کے سادے سیدھے. تو وہاں ایران کے مجوسیوں نے کہا حضرت ربیع ابن عامر اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ تم جانتے ہو تم کس کے دربار میں آئے ہو؟ تم دنیا کے بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں آئے ہو، جو آدھی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے کسرا، اس کے دربار میں آئے ہو تو ذرا کپڑے ٹھیک ٹھاک پہن لو. بادشاہ کے دربار کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اس کے جو ہے قانون ہوتے ہیں، ذرا ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنو. تو حضرت ربیع ابن عامر اور حضرت حذیفہ ابن الیمان کا جو جواب تھا، کیا جواب دیتے ہیں وہ؟ ایک لقمے کا موقع اور ایک کپڑے کا موقع. جواب دیا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰذِهِ الْحُمَقَاءِ. ان ایران کے پاگلوں کی وجہ سے کیا میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ان پاگلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے کپڑوں کو نیچا نہیں کر سکتا. جو کپڑے ہمارے آقا نے پہنے اسی کپڑوں کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور اگر بات نہیں کرنا ہے تو پھر میدان میں بات کریں گے. کیا ایمان تھا ان لوگوں کا. آج تو ہم لوگ معمولی معمولی باتوں کے اندر کپڑے بدل لیتے ہیں. اچھے اچھے دیندار شادی میں ہم سے دور بھاگتے. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ دوسرے اسٹائل کے کپڑے پہنے شادی میں آئے اس لیے. میں نے کہا شادی میں ایمان ضروری نہیں اور مسجد میں مجلس میں آئے تو ایمان ضروری ہے، ایسا ہے کوئی قانون؟ کسی پروگرام میں فنکشن میں ملیں گے تو وہاں دیکھو تو ارے واہ، جیسے کہ کوئی جو ہے کپڑے کی جو ہے ایڈورٹائز میں آپ کو کھڑا کیا گیا ہو. اور یا مسجد میں آتے تو پہچانے نہیں جاتے، وہاں دیکھو کپڑے کی اسٹائل الگ. یہ کون سا جو ہے طریقہ ہمارے ایمان کا؟ یہاں الگ وہاں الگ، ہرگز نہیں. وہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کے دروازے پر جا رہے اور اللہ کے نبی کے پاکیزہ طریقے کے مطابق جا رہے. قرآن میں جو ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا، وہ جو 90,000 جادوگر تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. مصر کے جادوگر جو فرعون کے لوگ تھے لیکن ایمان لائے. ان کے ایمان کی باتیں بہت ساری لکھی گئی. ایک وجہ یہ لکھی ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ جب یہ جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے اللہ کے دونوں نبی کے کپڑوں کو دیکھا کہ موسیٰ اور ہارون کے کپڑے کیسے ہیں. تو ان جادوگروں نے کپڑے میں میدان میں آ کر اللہ کے نبی کی نقل اتاری کہ جیسے کپڑے نبی نے پہنے ہم بھی ویسے کپڑے پہنیں گے. حالانکہ کافر تھے، فرعون کے آدمی تھے، ایمان نہیں تھا، لیکن نبی کے کپڑے کی نقل اتاری. اللہ کو نبی کی نقل اتنی پسند آئی کہ سیکنڈوں میں ان جادوگروں کو اللہ نے ایمان دیا، اپنا ولی بنا دیا. صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ اپنا ولی بنا دیا. کیسے ولی بن گئے کہ سجدے میں گئے اسی وقت میدان میں تو اللہ نے سجدے میں ان کو جنت دکھائی. صرف نبی کی کپڑوں کے اندر نقل اتاری اس کے اوپر. بھائیوں، نوجوان دوستوں، دینی بہنوں، اپنے لباس، اپنے کپڑے کچھ اسلامی اسٹائل کے بناؤ، دینی لباس بناؤ، شریعت کے تقاضے کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق کپڑے پہننے کی عادت ڈالو. یہ بڑی پیاری چیز ہے جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. آگے ارشاد فرمایا، اے انسانوں، شیطان سے ذرا سنبھل کے رہنا.
اس نے تمہارے ابا آدم اور ماں حوا کو جنت سے نکلوایا تھا، ان کے بدن سے جنتی کپڑے بھی اتروائے تھے، تم سنبھل کے رہی ہو۔ شیطان اور اس کی پوری فیملی تم کو دیکھتی ہے، تم اس کو نہیں دیکھ پاتے، وہ تو خون کے اندر چلتا ہے، یہ جو رگ ہے اس میں خون کے اندر چلتا ہے انسان کے ساتھ ساتھ، اور وسوسے ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ جیسے انسانوں میں اولاد چلتی ہے، شیطان میں بھی اولاد چلتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ صبح میں سب سے پہلے بازار میں مت جاؤ، اسی لیے کہ رات کو شیطان بازار میں انڈے چھوڑتا ہے۔ جو آدمی پہلا جائے گا شیطان بازار میں تو اس کو شیطان کے انڈوں کا اثر ہوگا اور شیطانیت اس کے مزاج میں آئے گی۔ یہ تو جان پرندوں کے انڈے بھی، مرغی کے انڈے پر پیر رکھ دو تو پیر چکنا ہو جاتا ہے، تو شیطان کے انڈوں پر پیر لگیں گے تو شیطان کا اثر ہمارے مزاج میں آئے گا۔ اسی لیے حدیث میں موجود ہے کہ شیطان بازار میں انڈے رکھتا ہے، تم سب سے پہلے بازار جانے والے مت بنو صبح صبح۔ اور یہ بھی ہے روایتوں میں کہ شیطان کی ایک ٹانگ کے اوپر مرد والا سطر ہے اور دوسری ٹانگ کے اوپر عورت والا ہے، وہ دونوں ٹانگ کو ملاتا ہے اور جمع کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس میں سے پھر بچے ٹپکتے ہیں اور بچے نکلتے۔ تو شیطان کی بھی اولاد ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کو گمراہ کرتا ہے، اسی لیے جتنے انسان اس سے زیادہ شیطان، تو اس کو اللہ تعالی نے آگ سے پیدا فرمایا، اسی لیے ہم کو نظر نہیں آتے لیکن وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ان کی نظر ہمارے اوپر رہتی ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو کدھر لے جانا ہے، ریموٹ کرو اس کو اور ادھر لے جاؤ ادھر مت لے جاؤ، یہ سب حرکت شیطان کرواتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بچ کر کے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس طرح کی شیطانی شرارتوں سے حفاظت فرمائے۔ بھائی ہمارے بہت سے اکابر اللہ کے نیک بندے بیمار چل رہے ہیں، اور بھی بہت سے اہل ایمان مریض اور بیمار چل رہے ہیں، سب کے لیے شفا کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية۔ اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية۔ اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔
اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرماؤ. اے اللہ ہمارا ظاہر اور باطن آپ کی اطاعت اور مرضی کے مطابق بنا دیجیے. زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے. ہم کو آپ اے اللہ آپ کا ولی بندہ بنا دیجیے، شہیدہ پیارا لاڈلا مقبول محبوب بندہ بنا دیجیے. اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرمائیے. جتنے قید و بند میں ہے ان کو رہائی عطا فرمائیے، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، ہر مومن کو حلال برکت والی روزی عطا فرمائیے. انسانیت کے اوپر اللہ رحم فرما دیجیے. تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ. اے اللہ یہاں تمام کے تمام رہنے والی قوم اور مذہب کے لوگوں میں آپس میں رواداری، حسن سلوک، اچھے تعلقات نصیب فرماؤ. آپسی لڑائی جھگڑوں فتنوں فساد سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ، جائز حاجات پوری فرماؤ. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرماؤ. ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں، اخلاص میں، للہیت میں برکت عطا فرماؤ. زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم فضل سے قبول فرماؤ. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.